بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ آپ سب دوستوں کو میں ایس جی اے سٹوریز پر ویلکم کرتا ہوں۔ تو دوستو، چلتے ہیں آج کے اس واقعہ کی طرف۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بہت عظیم و شان پیغمبر گزرے ہیں، اور پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بادشاہی بھی عطا کی ہوئی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی صرف انسانوں پر نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہوا پر بھی بادشاہی عطا کی تھی، پانی پر بھی بادشاہی عطا کی تھی، جنات پر بھی بادشاہی عطا کی تھی، اور انسانوں پر بھی بادشاہی عطا کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کر رہے تھے۔ تبھی اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر ایک چیونٹی پر پڑی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس چیونٹی نے اپنے منہ میں خوراک کا ایک ٹکڑا لیا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چیونٹی خوراک کو لیے ہوئے چلے جا رہی تھی۔ تبھی اچانک سمندر میں سے ایک مینڈک نمودار ہوتا ہے، اور چیونٹی اس مینڈک کے منہ میں چلی جاتی ہے، اور وہ مینڈک دوبارہ پانی کے اندر چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہیں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی مینڈک دوبارہ پانی کی سطح پر آیا، اور اس نے اپنا منہ کھولا اور اس میں سے چیونٹی باہر نکل آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ پہلے جب چیونٹی مینڈک کے پیٹ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں خوراک کا ایک ٹکڑا تھا، اب جب واپس آ رہی ہے تو اس کے منہ میں وہ خوراک کا ٹکڑا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ جانوروں کی زبانیں بھی سمجھتے تھے اور جانوروں کی بولیاں بھی بولتے تھے، تو انہوں نے چیونٹی سے مخاطب ہو کر پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ جب پہلے تم گئی تھی تو تمہارے منہ میں خوراک کا ایک دانہ تھا، اب واپس تم آئی ہو تو تمہارے منہ میں وہ خوراک کا دانہ نہیں ہے۔ تو تب چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کے اندر ایک پتھر میں ایک کیڑا پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو وہاں سے نکلنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں روز ایک خوراک کا دانہ اپنے منہ میں لے کے آتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ مجھے اپنے پیٹ میں لے کر جائے اور وہ خوراک کا دانہ اس کیڑے تک پہنچائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے وہ کیڑا جو پتھر میں مقید ہے اس کو رزق پہنچا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر حیران رہ گئے، اور ان کے دل میں ایک چھوٹی سی خواہش نے جنم لیا کہ یا اللہ، کبھی مجھے اجازت دیں اور میں تمہاری تمام مخلوق کی روٹی پکاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو منع کیا کہ اے سلیمان، یہ تیرے بس کا کام نہیں، کسی کو کیا رزق دینا ہے یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر تھے، انہوں نے پھر ضد کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی جواب دیا کہ اے سلیمان، یہ تیرے بس کا کام نہیں۔ خیر، اصرار بڑھتا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان لی کہ ایک دن کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی روٹی پکائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو اور انسانوں کو حکم صادر کر دیا کہ کائنات میں جتنی بھی حلال چیزیں ہیں ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کی ایک وقت کا کھانا پکا سکیں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی تیاریوں میں لگ گئے۔ کئی دن لگ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کھانا پکاتے پکاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو بھی حکم دے دیا کہ تو اس طرح سے شیریں اور میٹھے انداز میں کھانوں کے اوپر چل کہ کھانے باسی نہ ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کئی دنوں تک کھانا پکاتے رہے۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، اب میرا دسترخوان تیار ہو چکا ہے، تو اپنی مخلوق کو بھیج، میں تیری مخلوق کو ایک وقت کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، اچھا تو یہ بتا، تو پہلے میری کس مخلوق کو کھانا کھلانا چاہے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، پہلے میں آپ کی سمندر کی مخلوق کو کھانا کھلانا چاہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ، آج تمہارا کھانا میرے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھر ہے۔ تو مچھلی وہ آئی اور اس نے آ کر ایک ہی نوالے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جتنا پکا رکھا تھا، جتنے دنوں میں پکا رکھا تھا، ایک ہی نوالے میں وہ کھا گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی بھیجی اور وہ میری کئی مہینوں کی محنت ایک ہی دن میں کھا گئی، کئی دنوں کا پکایا ہوا کھانا اس نے ایک ہی نوالے میں ختم کر ڈالا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس مچھلی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، تم روزانہ کتنا کھاتی ہو؟ تو وہ مچھلی کہتی ہے، اے سلیمان، اللہ کے پیغمبر، جتنا تم نے کھانا پکایا ہے اس سے بھی ابھی میری بھوک مٹی نہیں ہے، جتنا تم نے مجھے کھلایا ہے اس سے میرا پیٹ ابھی سیر نہیں ہوا، جتنا تم نے مجھے کھلایا ہے اتنا میرا مالک مجھے 3 وقت دیتا ہے روزانہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ رزق دینے والی ذات صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ۔ رزق دینے والی ذات صرف وہی ہے جو پوری کائنات میں رزق بانٹ رہی ہے، اور کبھی اس نے کسی سے پوچھا نہیں کہ میں نے تم کو کتنا دیا ہے، بس وہ اپنے کرم سے کرم کیے جا رہا ہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس پر ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر وقت اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہی اپنے کرم سے ہمیں رزق دے رہا ہے، وگرنہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تو ایک دن کا بھی نہیں ہونے والا۔ بس اس کی کرم نوازی ساتھ رہے تو انسان پر ہمیشہ رحمتیں رہتی ہیں، وگرنہ جب اس کا کرم ختم ہو جاتا ہے تو انسان کے پاس چاہے پورے جہان کی دولت ہی کیوں نہ اکٹھی ہو، اس کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اور ایک وقت رہنے کے لیے کہیں جگہ نہیں ملتی، وہ بے آسرا ہو جاتا ہے۔ اس بھری دنیا میں کون ہے غریبوں کا آسرا؟ اگر تو ہی میری نہ مدد کرے